میں آپ کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ہمیں قیمتی سمے دیا ہے, اس کے لیے میں آپ کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے, اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے یہ بات ہم ایل جی منوج سنہا صاحب تک پہنچانا چاہتے ہیں. آج تک ہم نے آپ پہ بھروسہ کیا, انڈین کانسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھ کر اپنی بات آگے رکھی, مگر اٹ از انفارچونیٹ ابھی تک فائر سروس کی رپورٹ جو ہے اس پہ کرمنل پروسیڈنگ نہیں ہوئی ہے. اب یہ صاف صاف درشاتا ہے کہ یہ جو اے سی بی ہے یہ آئی واش ہے, باقی کچھ نہیں ہے. اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہ بات ہم ایل جی منوج سنہا صاحب تک پہنچانا چاہتے ہیں. آپ کو ہم 1 ہفتے کا وقت دے رہے ہیں, اس کے بعد لال چوک کے اندر پروٹیسٹ ہوگا. ایل جی منوج سنہا صاحب, آئی ایم گیونگ یو 1 week ٹو پبلک دا رپورٹ آف آر کے گوئل لیڈ کمیٹی. اگر 1 ہفتے کے اندر یہ رپورٹ پبلک نہیں ہوا, جموں کشمیر کی سڑکوں پہ فائر سروس ایسپرنٹس انگنت بھیڑ دیکھنے کو ملے گی. اگر انٹورڈز پروٹیسٹروں کے ساتھ کچھ بھی ہوتا, اس کی ریسپانسبلٹی خود ایل جی صاحب کو لینی ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن نے یہ کیس اے سی بی کو سونپا ہے, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ریسنٹلی جو اے سی بی کا ڈائریکٹر ہے, میں نے اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ کیا اور اس نے کہا کم از کم مجھے 2 سال تک رپورٹ کھنگالنے میں لگ جائیں گی. اس کے بعد ہمیں ایف آئی آر لانچ کرنے ہیں جنہوں نے یہ بھرشٹاچار کیا. اس کے بعد یہ لانگ پروسیس بن جائے گا, یہ کورٹ میں کیس چلا جائے گا, وہاں پہ بھی 10 سال لگ جائیں گے. ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ایل جی منوج سنہا صاحب تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایڈجسٹ کیا جائے, ہمیں نوکری دیا جائے, اے سی بی کو اپنا کام کرنے دو. جب تک اے سی بی کا رپورٹ جب آئے گا, اگر وہ ہمارے فیور میں آئے گا تو ٹھیک ہے, اگر وہ ہمارے اگینسٹ اے سی بی کا رپورٹ آئے گا ہم والنٹیئرلی اس وقت ریزائن کر دیں گے. مہربانی کیجیے ایل جی منوج سنہا صاحب, آپ نے 12 اگست کو مجھے اور منظور صاحب کو جموں راج بھون بلایا, آپ نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا, آپ نے کہا کہ اس لسٹ کو میں سکریپ کر دوں گا, لیکن انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے we are crying since 2020 but unfortunately LG of this duty never listen our voice but the genuine issue of fire and emergency scam. ایل جی منوج سنہا صاحب, اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے میں آپ کو وارن کرتا ہوں, جتنے بھی جموں کشمیر کے ایسپرنٹس ہیں وہ سارے کے سارے لال چوک جام کرنے والے ہیں. لال چوک کے اندر لاشیں بچھیں گی ہمارے ایسپرنٹوں کی. ہم پچھلے 10 سالوں سے سڑکوں پہ ہیں, لیکن انفارچونیٹلی کیا ایل جی منوج سنہا صاحب آپ کے بچے نہیں ہیں. یہ بیوروکریٹ ہمیں تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہے ہیں. یہ جو بیوروکریٹ, یہ پبلک سرونٹ ہے, ان کو پبلک کا کام کرنا ہے. جب ہم سڑکوں پہ آئیں گے, جب ہمارا خون سڑکوں پہ بہے گا, تب ایل جی منوج سنہا صاحب کے آنکھیں کھل جائیں گے. ایل جی منوج سنہا صاحب, ہم نے آپ کو ہر ایک بھاشا میں سنایا. میں یو پی گیا, میں نے یو پی میں دیکھا کون سے بھاشا بولتی ہے, وہاں پہ زیادہ لوگ اردو میں بات کرتی ہے. ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم نے آج اردو میں آپ کو سمجھایا. مہربانی کیجیے, 3 بار میں آپ سے مل چکا ہوں اور آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ جسٹس ہوگا. انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے ہم پچھلے 10 سالوں سے سڑکوں پہ ہیں, آپ 10 سے مست نہیں ہو رہی ہے. ریسنٹلی آپ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ایل جی منوج سنہا صاحب, آپ نے کہا اگر جموں کشمیر کے لوگ 78% لوگ کہیں گے کہ میں نے کام کچھ نہیں کیا, میں جموں کشمیر چھوڑ دوں گا, یو پی چلا جاؤں گا. ایل جی منوج سنہا صاحب, مجھے بتائیے آپ نے کیا کام کیا جموں کشمیر کے عوام کے لیے. مجھے بتائیے, ہم پچھلے 10 سالوں سے سڑکوں پہ ہیں. آپ نے مجھے ریسنٹلی جموں بھی بلایا, آپ نے کہا اس لسٹ کو میں سکریپ کر دوں گا, آپ کے ساتھ جسٹس ہوگا. آپ مجھے بتائیے, آپ ان سکیمرز کو بچانا چاہتی ہے, وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. لاسٹ پہ میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ہاتھ جوڑتا ہوں ایل جی منوج سنہا صاحب, مہربانی کیجیے, جو آپ نے اے سی بی کو رپورٹ سونپا ہے, اے سی بی کے ڈائریکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے 2 سال لگیں گے کھنگالنے میں. مہربانی کیجیے, اس رپورٹ کو پبلک میں لائیے. حقداروں کا حق ملنا چاہیے, میریٹوریس کینڈیڈیٹوں کا حق ملنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم سارے ایسپرنٹس, جموں کشمیر کے ایسپرنٹس, جتنے بھی چاہے ایس ایس سی کے ریلیٹڈ ہو, جے کے ایس ایس بی کے ریلیٹڈ ہو, یا ہمارے پیرنٹس, ہم سیدھے لال چوک جام کرنے والے ہیں. جب تک ہمارا خون سڑکوں پہ بہے گا نہیں, ہمیں لگ رہا ہے کہ تب تک آپ کی آنکھیں نہیں کھل جائیں گے. ہم نے آپ کو 1000 بار سمجھایا. ایل جی منوج سنہا صاحب, آج ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں, مہربانی کیجیے, یہ جو آپ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے, آپ مجھے بتائیے. اے سی بی نے کہا کہ یہ بہت بڑا گھوٹالا ہے. اگر اطہر ڈولو صاحب نے کہا, جو چیف سیکرٹری, اس نے ایکسپٹ کیا یہ بہت بڑا گھوٹالا ہے,
प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के वो एक्सेप्ट करते हैं ये घोटाला है। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने एक कमेटी बिठाई, उस कमेटी का जो हेड है आर के गोयल, उसने कहा कि इससे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, उसको 1 महीना दिया गया। अनफॉर्चुनेटली उसने 1.5 महीने के बाद रिपोर्ट सबमिट किया। उसने कहा जो 2013 और 2018 में घोटाला हुआ उससे ज्यादा घोटाला 2020 में हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये एडमिनिस्ट्रेशन चाहता क्या हमसे। अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला बचाए। आज तक जो हमने प्रोटेस्ट की है बट इलीगल तौर से की है, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखकर आराम से प्रोटेस्ट किया, हम कोई इलीगल काम नहीं करना चाहते। मुझे लग रहा है अल्लाह ताला बचे, अल्लाह ताला बचे। अगर जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स अगर उन्हें गलत रास्ता इख्तियार किया, उसका जिम्मेदार कौन है मुझे बताइए। एलजी मनोज सिन्हा साहब, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, टेररिज्म से खतरनाक है करप्शन, भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म। मुझे बताइए आपने फायर सर्विस एक्सपर्ट के साथ क्या किया। मुझे बताइए आप एलजी मनोज सिन्हा साहब, जिस तरह आपने मुझे 1 to 1 जम्मू टेबल टू टेबल मुझे मेरे साथ मीटिंग किया, आज मेरे साथ लाल चौक में आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा ये कितना बड़ा स्कैम है। जो एसीबी का काम था, एंटी करप्शन वालों का काम था, एनआईए का काम था, वो तो खुद हम एस्पिरेंट ने निकाल के दिया है। मेहरबानी कीजिए एलजी मनोज सिन्हा साहब, हम थक चुके हैं, हम थक चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेहरबानी कीजिए हमें इंसाफ दीजिए, मेहरबानी कीजिए। अल्लाह ताला बचे। अगर हम लोगों ने गलत रास्ता इख्तियार किया उसकी रिस्पांसिबिलिटी एलजी मनोज सिन्हा साहब को देनी है। लास्ट में मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से एलजी मनोज सिन्हा साहब को हाथ जोड़ता हूं कि मेहरबानी कीजिए, हकदारों का हक मिलना चाहिए, मेरिटोरियस कैंडिडेट का हक मिलना चाहिए। 1 हफ्ते का वेट कर रहे हैं, उसके बाद जो लाल चौक में 144 लगा हुआ है, हम उस 144 को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम 10 सालों से सड़कों पे पीस रहे हैं। मेहरबानी कीजिए एलजी मनोज सिन्हा साहब, हमारी लाशें जम्मू कश्मीर के सड़कों पे आपको दिखेंगे अगर हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ। वी वांट जस्टिस, मेहरबानी कीजिए सब एस्पिरेंट के साथ जस्टिस कीजिए। थैंक यू सर।